اس وقت ہر پاکستانی اس سوچ و بچار میں گم ہے کہ آخر پاکستان کے پاس ایسا کیا آ گیا کہ امریکہ پیچھے پیچھے، چائنا پیچھے پیچھے، رشیا پیچھے پیچھے، ایران کے ساتھ تاریخی تعلقات ہمارے بننے جا رہے ہیں۔ آخر یہ گیم کیا ہے؟ دیکھیں، جو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرسنل انٹرسٹ کے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے پرسنل انٹرسٹ کے اوپر کہ ایران پاکستان سے کیا چاہتا ہے، چین پاکستان سے کیا چاہتا ہے، امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کے پاکستان ان تینوں سے کیا چاہتا ہے۔ اور اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو وہ محرکات اور وہ چیزیں سمجھانا ہے جو کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں باور کروائیں گی کہ اس وقت پاکستان کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں، اور ادھر سے مودی کے اوپر ٹرمپ نے اس طرح تیز کیا ہوا ہے۔ تازہ بیان آیا، اس نے کہا یہ 25% جو ٹیرف ہے یہ کافی نہیں ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ کھیل بہت زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر اس کے پیچھے کیا کھیل ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے، ابھی تازہ ایران کے صدر گئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کو اڈے دینے جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن جو ایران ہے، ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی باتیں باہر نکلتی ہیں تو کنسرنز ہمسایہ ممالک کے آتے ہیں۔ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ چین اور ایران ہے اس خطے کے اندر، اور اس کے بعد افغانستان۔ اب امریکہ کو کہتے ہیں جی آپ نہ آنے دیں، سینٹرل ایشیا میں امریکہ کی دال نہ گلنے دیں، ملٹری ہارڈ ویئر ان کو چاہیے پاکستان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی ان کو جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں تیل اور دیگر چیزیں، اس کی ان کو ایک طرح سے اب کہا ہی جا رہا ہے کہ $3 بلین سے ہم نے $10 بلین پہ لے کے جانا ہے۔ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو انفارمل ٹریڈ ہے اس کو فارمل کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی سی پیک کو استعمال کرنا چاہتا ہے ایران۔ اور ایک کام جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے، جسے ایران بھی تسلیم کر رہا ہے، امریکہ بھی تسلیم کر رہا ہے اور پاکستان خود تسلیم کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو میسیجنگ ہو رہی ہے اس کا تبادلہ کروایا جا رہا ہے تھرو پاکستان کے، اور پاکستان اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر کل کو نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے تو سمجھ جائیے گا کہ پاکستان نے اپنا کام دکھا دیا۔ اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے اندر اور ساؤتھ ایشیا کے اندر اپنے قدم جما لے، اور اس کے لیے ریئر ارتھ منرلز کی بات کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے پاکستان آنے کے لیے، چاہے تیل نکالنا ہو، چاہے ریئر ارتھ منرلز نکالنے ہوں۔ اب وہ ہیں گلگت میں اور بلوچستان میں۔ گلگت والی سائیڈ پہ تو بالکل بارڈر ہے چائنا کا، اس سائیڈ پہ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کسی صورت بھی یہ رسک لے گا کہ ان علاقوں میں امریکنز کو بھیجے، لیکن بلوچستان میں یقینی طور پہ، کیونکہ وہاں پہ جس طریقے سے بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے، اگر امریکہ وہاں پہ آ جاتا ہے تو اس سے ایک طرح سے پاکستان کی جان چھڑ جائے گی۔ اب بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس تیل کے بہت سے ذخائر ہیں، خاص طور پہ اوریہ مقبول جان نے کہا تھا کہ چاغی کا میں ڈپٹی کمشنر تھا، میں وہاں پہ دھماکے ہوئے، اس کے بعد ٹیکساس کا چیف آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے سیٹلائٹ سے دیکھا ہے 50 جگہ سے آئل کی پمپنگ ہوئی ہے اور فلاں ڈھمکاں اس طرح کی باتیں۔ پاکستان کے پاس تیل ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہمسایہ ایران، پاکستان کے سامنے UAE، قطر، سعودی عرب، عراق، ارد گرد ہمسایوں کے پاس بے تحاشا تیل ہے، اور دنیا کے 5 بڑے ریزروائرز والے ممالک میں سے 3-4 پاکستان کے ہمسائے ہیں۔ تو کیا پاکستان کے نصیب اتنے خراب ہیں کہ پاکستان کی سائیڈ پہ تیل بالکل بھی نہیں؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سائیڈ پہ خاص طور پہ بلوچستان کے اندر ریئر ارتھ منرلز بھی ہیں اور بہت زیادہ تیل بھی۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہونی ہے $5 بلین کی، اور ایک طرح سے اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، سکلز چاہیے، تو وہ امریکہ سمیت کوئی بھی اور پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیا ملے گا کہ وہ لا کے یہاں پہ بٹھا دے امریکہ کو، اور اس کے بعد پاکستان کو کیا ملے گا؟
دیکھیں ایک تو پاکستان سے مزید جو امریکہ مانگ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ابراہم اکارڈ کریں، آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. وہ تو آپ کو میں بتا دوں کہ جب تک سعودی عرب نہیں کرے گا پاکستان کسی صورت بھی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا. دوسرا افغانستان سے لڑائی اور دہشت گردوں سے لڑائی، ظاہر سی بات ہے پاکستان 70 سال سے یہ کام کرتا آ رہا ہے، یہ کرے گا. اور دوسرا چائنا کی طرف بہت زیادہ مت جائیں کیونکہ یو ایس اور چائنا کی آپس میں کولڈ وار چل رہی ہے، اور پاکستان کو بالکل ایک سائیڈ پہ کھڑے کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا ساؤتھ ایشیا امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ بھارت کر رہا تھا منافقت، اور وہ منافقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ کولڈ وار 2.0 اس وقت چل رہی ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ویسٹرن بلاک میں ہو نہ کہ ایسٹرن بلاک میں. اس کے بدلے میں وہ ہمیں یو ایس ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار ہے، وہ ہمیں 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ F-35 کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ دینے کے لیے تیار ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ یو ایس کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر سارے کی ساری گیم کرنا چاہتا ہے. اب جہاں تک 5th جنریشن فائٹر جیٹ اور F-35 کی بات ہے تو ایک بات میں آپ کو سیدھی بتا دوں کہ F-16 بلاک کا 17/72 کی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کی کٹ اپگریڈیشن کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اگر پاکستان F-35A لیتا ہے تو جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس کے مطابق یہ پڑے گا $82 ملین کا، تقریباً 2 سکواڈرن بنتے ہیں، ایک سکواڈرن بلکہ بنتا ہے، 20 جیٹ ہیں اس کے اندر، اور یہ 1.7 بلین کی ڈیل ہے. سورس کوڈ یقینی طور پہ امریکہ ہمیں نہیں دے گا. اس کے بعد اس طیارے کی جو قابلیت ہے وہ لمیٹڈ رہ جاتی ہے کیونکہ پاکستان اب ایک اگلے فیز میں داخل ہو چکا ہے جہاں پہ وہ ملٹی ڈومین سسٹم کے ساتھ اپنے ایکوئپمنٹس کو انٹیگریٹ کرتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان J-35A کے بھی 40 طیاروں کا خریدار ہے، ڈیلیوری قریب ترین تھی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی تھی، اور ایک کل چین جو ہے وہ J-35 کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ پاکستان بنا سکتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کتنے طیارے لے گا؟ F-35A بھی لے گا، J-35A بھی لے گا. خان کی الگ سے فیکٹری بن رہی ہے، PFX 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ خود پاکستان اپنے جیٹ انجن کے ساتھ بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. تو بھائی اتنے طیاروں کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب پاکستان کو سپورٹ فنڈ کے اندر اگر اس طرح کی چیزیں مل جائیں تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ جب F-35 فضا کے اندر ہوگا تو اس کے اپنے اور بہت سے ایڈوانٹیج ہوں گے جس کو پاکستان ایک طرح سے آج کل چل کیا رہا ہے F-35 کے ساتھ جو F-16 کو ملا کے دوسرے طیاروں کو ملا کے، جس سے یہ کام نہیں ہو سکتا اسے یہ والا کام لے لیں، جس سے یہ ہتھیار فائر نہیں ہو سکتا اسے یہ والا فائر ہتھیار کر لیں. تو ملٹی فائٹر جیٹس جو ہیں وہ مل کے ایک ایسا کمبینیشن اور کل چین بنا سکتے ہیں جو کہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں تو ریجنل کنیکٹیویٹی چاہیے. پاکستان یہاں پہ ایک طرح سے بننا چاہتا ہے پورے خطے کا دل، اور وہ پاکستان کے بغیر یقینی طور پہ ساری دنیا کو پتہ ہے نہیں ہو سکتا. اب پاکستان ریجنل کنیکٹیویٹی پہ کام کر رہا ہے، روڈز، پورٹس، پائپ لائنز، انرجیز، اکانومی، ریلوے نیٹ ورک. آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کے درمیان ریلوے ڈالی جا رہی ہے. پاکستان، چائنا اور افغانستان ٹرائی لیٹرل اتحاد کر چکے ہیں اور چائنا نے ان دونوں کو آپس میں بٹھا دیا ہے. حال ہی میں بڑے دورے بھی پاکستان کی طرف سے ہوئے ہیں، سراج الدین حقانی کے ساتھ ملاقاتیں کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جہاں ہم ان سروسز کے بدلے میں ان سے ٹیکنالوجی لیں، IMF وغیرہ سے فائنینشل ہیلپ لیں، اور ورلڈ بینک وغیرہ جو کہ سارے امریکہ کے کنٹرول میں ہے، امریکہ کے اثر و رسوخ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. اور اس کے ساتھ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہم نے چائنا کا سب سے زیادہ لون دینا ہے. چائنا اس خطے کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے. ہمیں بہت مہنگے پروجیکٹ ملے ہیں، بہت مہنگی انرجی کی ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں. تو اب ایک اور سپر پاور کی موجودگی میں ایک اور سپر پاور کا ہونا، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہوگا اور پاکستان کے لیے آپشنز بڑھیں گے. یقینی طور پہ یہ ایک حقیقت ہے. ہاں، یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب چائنیز یہاں پہ امریکنز آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے صرف کام والا عملہ تو نہیں ہوتا نا، پھر اس کے ساتھ اور بھی ادھر ادھر کے لوگ مکس ہو کے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس خطے کے اوپر نظر بھی رکھیں گے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کریں گے. ظاہر سی بات ہے ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو والی کہانی ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ازمپشنز ہیں مبینہ طور پہ، بٹ
جو انٹرنیشنل دفاعی ماہرین ہیں وہ اس کو بلا جھجک کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. بہرحال اس کے اندر پاکستان کو فائدہ ہو گئی ہوگا، لیکن جو لوزر ہوگا وہ ہوگا بھارت. لیکن پاکستان اور چائنا کے تعلقات بہت مضبوط ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان چائنا کو دھوکہ دے گا. ایک بات کو سمجھیں، آپریشن سندور کے اندر چائنا نے جو پاکستان کی ہیلپ کی وہ ناقابل یقین تھی. 82% ویپنز ہم چائنا کے ساتھ لے رہے ہیں، $62 بلین کا سی پیک ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے ہمیشہ شارٹ ٹرم رہے ہیں. اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کولڈ وار کے اندر ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا تھا ہم نے رشیا سے، کیونکہ وہ گرم پانیوں تک جانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف پاکستان اپنا نیوکلیر ہتھیار بنا رہا تھا. یہی وجہ ہے پاکستان کی یہی پالیسی کہ دونوں سپر پاورز کو ہاتھ میں رکھنا. اسی وجہ سے آج واحد دنیا کی واحد پاکستانی ریاست، اسلامی ریاست جو ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے، یہ سب کچھ ڈپلومیٹیکلی مینوور کر کے پاکستان نے حاصل کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پریسلر ترمیم آ گئے، پھر پاکستان کے اوپر پابندی لگ گئی. تو ابھی پاکستان بہرحال 3.5 سال جب تک ٹرمپ ہے اس حوالے سے پالیسیز بنا رہا ہے. لیکن اس وقت بھارت کے لیے صورتحال بہت ہی خوفناک ہو چکی ہے. ایک طرف ایران کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ بھائی یہ اسرائیل اور بھارت جو ہیں یہ ایک ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں، اور اگر آپ کی اسرائیل سے جنگ ہے تو آپ بھارت کے اوپر کسی صورت بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کہتا ہے جی میں تو کوارڈ میں ہوں، میں نے تو چائنا کو روکنا ہے اور میں امریکی اتحاد کے اندر ہوں. یہ کہانیاں ٹرمپ مائی فرینڈ، اور اس کے بعد وہ تیل لے رہا ہے ایران سے، وہ تیل لے رہا ہے رشیا سے، وہ برکس میں جا کے بیٹھ رہا ہے، $US کے خلاف وہ کرنسی لے کے آ رہا ہے، اور اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس نے ٹرمپ کو بہت زیادہ ناراض کر دیا ہے. اور ٹرمپ نے اب ایک تازہ ترین جو ٹویٹ کی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ انڈیا از ناٹ اونلی بائنگ میسو، یعنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈیا صرف میسو آئل بائنگ نہیں کر رہا رشیا سے، بلکہ وہ لا کے انڈیا کے اندر اس کو ریفائن کر کے اور واپس دنیا کو بیچ رہا ہے اور بھاری منافع کما رہا ہے. اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یوکرین کے اندر اسی پیسے سے کتنی تباہی مچ رہی ہے. تو اب جب فیکٹس ہم نے نکالے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ انڈیا کے $455 بلین کے ٹوٹل اس کی ایکسپورٹ ہے، جس میں سے $83 بلین جو ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کے ساتھ کرتا ہے. تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ 50 سے 100% ٹیرف لگ سکتا ہے انڈیا کے اوپر، اور اس کے بعد اس کی 25% ایکسپورٹ تو ایسے ہی تباہ ہو جائے گی. اس کے بعد $50 بلین کا وہ آئل رشیا سے لے رہا ہے، 35% رشین آئل صرف اور صرف بھارت خرید رہا ہے، اور اس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل بنا کے $17 بلین کا بیچ رہا ہے، موٹر سپیرٹ $8 بلین کی بیچ رہا ہے، ایویشن ٹربائن فیول بیچ رہا ہے $5 بلین کا، اور اس طرح وہ 8 قسم کے جو 7 سے 8 قسم کے جو پیٹرو کیمیکلز کے جو ایٹم ہیں وہ $32 بلین کے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو اب اس وقت بہت ہی مشکلات ہو چکی ہیں بھارت کے لیے، اور پاکستان کے لیے الحمدللہ چیزیں صحیح چل رہی ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم ہے، تو بات یہ ہے کہ بھائی فائدہ اٹھاؤ. شارٹ ٹرم ہی ہم نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے. آپ اپنے حالات سیدھے پدرے کرو، دونوں طرف سے کام سیدھا رکھو. جب وقت آئے گا ٹرمپ کا دماغ بدلے گا، جا کے مودی پیر پکڑے گا ٹرمپ کے، اور وہ رشیا سے تیل خریدنا بند کر دے گا، رشیا سے ہتھیار خریدنا بند کر دے گا، ایران سے پٹرول خریدنا بند کر دے گا، چائنا سے دشمنی ختم کر دے گا، تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے. خام خواہ میں اتنی زیادہ سائنس لڑا کے وقت کے اوپر جو فائدہ ہے، جو اپرچونٹی ہے، اس کو مس کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے. اس وقت صورتحال بہت ہی دلچسپ چل رہی ہے. پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے کشمیر سے لے کے بیجنگ تک، اور پھر کشمیر سے لے کے گوادر تک، اور پھر گوادر سے لے کے چابہار تک ایک ریلوے نیٹ ورک بنانے جا رہا ہے. انفراسٹرکچر پہلے ہمارا بنا ہوا ہے، اور الحمدللہ پاکستان ریجنل کنیکٹیوٹی کا چیمپئن بننے جا رہا ہے، اور بہت جلد اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.